أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وللآخرة خير لك من الأولى. وعن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نضر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه غيره فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه. ثلاث لا يغل عليه قلب امرئ مسلم إخلاص العمل لله ومناصحة ولاة الأمر ولزوم الجماعة فإن دعوتهم تحيط من وراءهم ومن كانت الدنيا نيته فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وآتته الدنيا وهي راغمة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین، ہم نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی اور اس کے بعد ایک طویل حدیث پڑھی، جس حدیث کو امام ابن حبان رحمہ اللہ نے اپنے صحیح میں متعدد مقام پر نقل کیا اور حدیث بسند صحیح منقول ہے. حدیث کے راوی زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن مروان بن حکم نے ہمیں اپنے دربار میں طلب کیا. مروان مدینہ طیبہ کا گورنر تھا. مروان بن حکم نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے دربار میں بلایا اور طلب کیا. گئے، بیٹھے. جب نکلے وہ واپس آنے کے لیے تو حضرت ابان بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، جو امیر المومنین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں، یہ کہتے ہیں میں کسی ضرورت کے لیے باہر نکلا تو دیکھا کہ گورنر ہاؤس سے حضرت زید بن ثابت کاتب وحی
بڑی تیزی کے ساتھ نکلے، اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں۔ میں سمجھ گیا کہ گورنر کے گھر سے نکلنا کچھ نہ کچھ تو اس کا راز ضرور ہے۔ اتنے بڑے صحابی اور یہ بے وقت آ رہے ہیں۔ کہتے میں آگے بڑھا، سلام کیا، اور میں نے کہا کہ آپ اس وقت گورنر ہاؤس سے نکل رہے ہیں تو کوئی بہت بڑا معاملہ ہوگا، ذرا بتائیں گے؟ کہا کہ ہاں بتاتا ہوں۔ کہا اس نے بلایا، سألنا اشیاء، اس نے ہم سے کچھ حدیثیں پوچھی، میں نے اس کو خوب اچھی طرح سے سنا کر کے حدیثیں واپس آ گیا۔ بس کہا اچھا کیا حدیث سنائی؟ اللہ اکبر! تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی حدیث سنائی جو ہم نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی۔ کہتے ہیں کہ اس نے پوچھا تو میں نے کہا دیکھو، اللہ رسول نے فرمایا، کئی چیزیں حدیث میں ہیں، بڑی اہم ہیں، انشاءاللہ اس کو یاد رکھیں گے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب ہو۔ سب سے پہلی چیز جو میں نے اس کو سنائی اچھی طرح سے وہ یہ کہ اے مروان، میرے ان کانوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ نظر اللہ امرأ سمع منا حدیثا فبلغہ غیرہ۔ پہلی چیز میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ میرے جس امتی نے کوئی حدیث ہماری سنی، یہ حدیث کے سننے سنانے، غیروں تک پہنچانے، یاد رکھنے کی فضیلت، حدیث کے پڑھنے پڑھانے اور تعلیم و تعلم کا مقام۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ رسول نے فرمایا نظر اللہ امرأ سمع منا حدیثا، اللہ تعالیٰ اس امتی کو ہمیشہ خوشحال رکھے، ہر بلا، ہر آفت، ہر مصیبت سے اللہ تعالیٰ اس کو بچا رکھے، دنیا آخرت دونوں کی بھلائیوں سے مالا مال کر دے۔ کون سا امتی؟ سمع منا حدیثا، جس نے میری کوئی حدیث سنی، اس نے حدیث کو یاد کیا، حدیث پر عمل کیا، حدیث کو محفوظ رکھا، فبلغہ غیرہ، پھر کسی دوسرے کو اس نے حدیث پہنچا دی، اپنے پاس رکھا نہیں کہ ہمیں کیا پہنچانے کی ضرورت ہے، نہیں، اس نے اللہ کے نبی کی حدیث اور اس امانت کو دوسروں تک پہنچا دیا، سنا دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی ہے۔ تو اس سب سے بڑی فضیلت حدیث کا ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حدیث کے پڑھنے پڑھانے اور کتاب و سنت کا علم حاصل کرنے کے لیے جتنے فضائل اللہ نے بیان کیا ہے، اس سارے فضائل میں سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے ایسے انسان کو کیا دی ہے؟ دعا۔ اور جس کو اللہ کے رسول دعا دے دے، ایک مرتبہ ایک صحابی تھے، اللہ کے رسول نے بس ان کے بارے میں اتنا کہا، اللہ اکبر، بارک اللہ فیک، یا اللہ بارک لہو، اللہ اس کی تجارت میں تو برکت دے دے، بس بخاری کی روایت، اللہ اس کی تجارت میں برکت دے دے۔ کہتے ہیں جس دن سے اللہ کے رسول نے دعا دی، اس دعا کی یہ برکت کہ اللہ کی قسم سامان تو جانے دو، میں مدینے کی گلیوں کی مٹی کے لے کر بیچنے لگتا ہوں تو بھی سونے کے بھاؤ بکتی ہے۔ نبی کی دعا، جس کو نبی کی دعا مل جائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ قصہ میں نے کئی بار سنایا۔ ایک دن ان کی والدہ نے سوچا اللہ کے رسول کو کھانے کی دعوت دے دے، اللہ کے رسول کو دعوت دی۔ نبی علیہ السلام وقت پر پہنچے تو آپ نے فرمایا چٹائی دو۔ پرانی چٹائی لپیٹ کے رکھی تھی، اس پر دھول مٹی جمی ہوئی، اس کو پوچھ پوچھ کر کے جلدی ہم نے دیا۔ نبی علیہ السلام بیٹھے، 2 رکعت نماز پڑھی، کھانا کھائے۔ ہمارے گھر والوں کو دعا دینے لگے تو میں نے کہا یا رسول اللہ خوائے دعا کا انس، یہ آپ کا بچہ انس جو ہے خادم، اس کو بھی کچھ دعا دے دیں۔
بس اللہ رسول فرمایا اللہ مبارک لہو فی عمرہ، اللہ تعالیٰ اس کے مال میں اولاد میں برکت دے دے، وآتل عمرہ، اس کی زندگی کے خوب لمبی کر دے. اللہ رسول نے دعا دی. امام ابن کثیر بڑے تجربے کی بات کرتے، جتنے فضائل حدیث کے سننے سنانے اور پڑھنے پڑھانے کے لیے وارد ہے کتاب و سنت میں، اس میں سب سے بڑی فضیلت یہ ہے، یہی فضیلت کافی ہے کہ انسان کو اللہ کے رسول نے دعا دے دیا. اللہ رسول نے دعا دے دی، اللہ اس کے مال میں برکت، اولاد میں. تو مال میں اللہ نے اتنی برکت دی، کہتے ہیں اللہ کی قسم دنیا کے مدینے کے سارے لوگ کھجور کی زراعت کرتے تو سال بھر میں صرف ایک مرتبہ ان کے کھجور کا درخت پھل لاتا تھا، اور میرے جتنے درخت تھے سب سال میں 2 مرتبہ پھل لاتے تھے، پورا ڈبل. کہتے ہیں یہاں تک کہ جب ہجرت کر کے آخری عمر میں کوفہ چلے گئے تو ایک انسان اپنا کھجور کا درخت بیچ رہا تھا، کیوں؟ کبھی پھل لاتا ہی نہیں تھا، بالکل بیکار ہو چکا تھا. کسی نے کہا آپ خرید لیں، کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے جس دن سے خرید لیا اسی دن سے وہ بھی سال بھر میں 2 مرتبہ پھل لانے لگا. اللہ رسول کی دعا جس کو مل جائے میرے بھائی. اس لیے جن اعمال پر اللہ رسول نے دعائیں دی ہیں وہ اعمال کرنے کی ضرور کوشش. نظر اللہ مرعن، گورنر ہاؤس سے نکلتے ہیں زید بن ثابت تو کہتے ہیں میں نے سب سے پہلے حدیث یہ سنائی اس کو کہ نظر اللہ مرعن سمع مقالتی، اور اسی لیے ابو ہریرہ کو بلا کر کے بیٹھا کے حدیث سنتا بھی تھا. وہ حضرت ابو ہریرہ کو بیٹھا کر کے سنتا تھا. اور مروان کے دربار میں کبھی کوئی مسئلہ پیش آ جائے، وہاں مردوں سے حل نہ ہو، تو مروان کہتا ابو ہریرہ یہ میرا گورنر کا جو ہمارا اپنا اسپیشل گھوڑا، اس پر بیٹھو اور مدینہ جاؤ، عائشہ سے پوچھ کر کے آؤ. حضرت ابو ہریرہ بھی ماشاءاللہ مدینے میں داخل ہوتے لوگ کہتے گھوڑا تو گورنر کا ہے لیکن بیٹھا کون ہے؟ حاج ابو ہریرہ بیٹھے ہوئے. اللہ اکبر، یہ شان تھی علماء کی. تو اللہ اکبر. انس بن مالک کہتے ہیں اولاد، کہتے ہیں جب ان کا انتقال ہوا تو کہتے ہیں 22 بچے ہمارے، 82 کتنے 82. اللہ اکبر. اور کتنے دفنائے وہ الگ سی بات ہے، اس کی بڑی تعداد نہیں. اور زندگی کیسی لمبی ہوئی، بڑھاپے میں کہتے ہیں میں باہر نکلنا بند کر دیا، اب شرم آتی ہے. کہتی ہے میں باہر نکلتا ہی نہیں، گھر میں بیٹھا رہتا ہوں. کافی کمزور ہو گئے تھے تو روزہ نہیں رکھ پاتے تو روزے کا کفارہ یعنی روزے داروں کو کھلا دیتے. کہتے ہیں میں نے باہر نکلنا بند. کیوں؟ جہاں جاتا ہوں تو کہتے ہیں بابا کیا کھاتے ہیں، سارے بوڑھے مر گئے لیکن آپ کو موت نہیں آتی. کہتے ہیں اتنی شرم محسوس ہوتی کہ میں نے باہر نکلنا ہی بند کر دیا. تو یہ ہے اللہ کے رسول کی دعا کی برکت. نظر اللہ امرأ سمع مقالتی، یا نظر اللہ امرأ سمع منا حدیثا فبلغہ غیرہ. حدیث یاد کیا، حدیث سیکھا، حدیث پر عمل کیا، اور پھر حدیث کو دوسروں تک پہنچا دیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں فرب حامل فقہ الی من هو افقہ منہ، ورب حامل فقہ لیس بفقیہ. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان حدیث سنا ہماری، اللہ سب ہمارے، لیکن اس نے جس کو پہنچایا وہ اس سے زیادہ یاد رکھنے والا ہوگا، اس سے زیادہ یاد رکھنے والا ہوگا. اللہ اکبر. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو حدیث ہم سے سن رہا ہے جس کو پہنچایا شاید اس سے زیادہ وہ سمجھدار اور زیادہ مسائل نکال سکے اس سے. اور میں نے تجربہ کیا واللہ کبھی نہیں، سننے والوں میں کیسے کیسے ہیں. ابھی رمضان سے پہلے گجرات میں گیا، بالکل سندھ کے بارڈر پر، تو ایک شخص آیا، کہا کہ 22 سال پہلے آپ نے یہاں جو تقریر کی تھی ابھی منوان ہم ساری حدیثوں کے ساتھ آپ کو سنا دیتے. اور ہے کیا؟ بھینس والا، بھینس پالتا ہے، بھینس چراتا ہے، بھینس کا دودھ نکال کر کے بیچتا ہے. ذرا سوچو، ہمارے پاس نوٹ ہے مجھے یاد نہیں، لیکن وہ ایک سنا
اب 22 سال پہلے کی باتیں وہ بتا رہا ہے. کتنی بڑی مصلحت اللہ نے بیان فرمائی کہ اپنے پاس رکھو نہیں، جو حدیث سنو میری دوسروں کو پہنچا دو. ہو سکتا ہے کہ تم بھول جاؤ، تم سے زیادہ یاد رکھنے والا وہ ہو. ممکن ہے کہ تم نے کوئی حدیث بیان کی، تم 2-4 آدمی کو پہنچائے، جس کو تم نے پہنچا دیا ممکن ہے سینکڑوں آدمی کے پاس اس کے ذریعے سے ہماری حدیث اس کو وہاں تک پہنچائے. تو یہ فضیلت حاصل کرنے کی کوشش کرو. نمبر 2 کہتے ہیں میں نے سنایا، خوب اچھی طرح سے آج اس کو سنایا. مروان بھی یاد رکھے گا. میں نے کہا مروان سن لو، ثلاثن لا یغل علیہ قلب امرئ مسلم. 3 چیزیں ایسی ہیں، اللہ رسول نے فرمایا ثلاثن لا یغل علیہ قلب امرئ مسلم. 3 چیزیں ایسی ہیں عالیشان اہم چیزیں کہ کبھی مومن کا دل، اگر سچا مومن ہے تو مومن کا دل کبھی ان تینوں باتوں کی مخالفت کرنے کی اجازت نہیں دے گا. مومن کا ایمان، قلب مومن، اگر ایمان درست ہے اور ایمان اس کا پختہ صحیح ہے تو 3 چیزیں ایسی ہیں اللہ رسول نے فرمایا کہ مومن کا ایمان کبھی اس کے دل کو ان کے خلاف چلنے پر کی اجازت نہیں دے گا، مضبوطی سے تھام لے گا. اور آپ حضرات سمجھتے ہیں ایمان ہی جب درست نہ ہو تو ساری چیزیں کرتا ہے. پورے قرآن کو پڑھ ڈالیں، بنی اسرائیل یہودیوں کو اللہ نے ایک شکایت، نبیوں کو قتل کیا، علماء کو قتل کیا، نبی کو قتل کرنے کی کوشش کی، لاکھوں برائیاں کی. اللہ نے فرمایا بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم. یہی آیت ہے نا پہلے پارے کی. اے یہودی ہو، تم کہتے ہو ہم اللہ پر ایمان، نبی پر ایمان، سب کچھ رکھتے ہیں، لیکن ذرا بتاؤ کیا وجہ ہے کہ تمہارا ایمان کتنا برا ہے کہ ہمیشہ برائی ہی کا حکم دیتا ہے، کبھی نیکی کا حکم دیتا ہی نہیں. دیکھا اللہ اکبر. تو میرے بھائی ایمان اگر درست ہے، یہدی من یؤمن باللہ یہد قلبہ. اللہ نے فرمایا ایمان اگر درست ہے. وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1 آپ نے فرمایا اخلاص العمل للہ. اخلاص العمل للہ. پہلی چیز یہ ہے اخلاص العمل. مومن کا ایمان درست ہے تو چھوٹی بڑی مالی قولی بدنی کیسی بھی نیکی ہو، اس کا ایمان اخلاص سے ہٹنے نہیں دیتا. کبھی ریاکاری، سمعہ، شہرت نہیں. مومن کا ایمان مجبور کرتا ہے کہ جو بھی چھوٹی بڑی نیکی ہے اس کا کرنے کا مقصد صرف کیا؟ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی. اخلاص. کبھی اخلاص سے ہٹتا نہیں انسان. اللہ تعالیٰ دعا کرو ہم سب کے اندر اخلاص ہے. اخلاص. لیکن کب؟ اگر مومن کا ایمان درست ہے تو کبھی ایمان مومن کے دل کو اخلاص سے ہٹنے نہیں دیتا. چھوٹی بڑی نیکی کرے گا تو کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے. نمبر 2 وَمُنَاصَحَةُ أُولَاتِ الْأَمْرِ. اگر انسان کا ایمان درست ہے اور وہ ایمان جو اللہ کو مطلوب ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ. اے میرے صحابیو، تمہارے جیسا جس کا ایمان ہوگا اس کا ایمان ہم کو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ درست ہے، وہ ہدایت پر ہے. اللہ اکبر. اگر ایمان درست ہے تو کبھی اپنے حاکم کے خلاف اس کا دل سوچنے پر آمادہ نہیں کرتا، اصلاح کی فکر تو کرتا ہے. الدین النصیحہ. ہمیشہ اپنے بڑوں کی خیر خواہی کرے گا، اصلاح کی کوشش کرے گا، لیکن کبھی ان کا برا نہیں چاہے گا. کیوں؟ وہ سوچتا ہے کیسا بھی ہو لیکن اس ملک میں ہمیں جو امن و امان، سکون، ساری چیزیں، ہمارے جان اور مال کی حفاظت ہے، وہ کس کی وجہ سے؟ اس کے اندر کوئی عیب ہوگا تو اللہ تعالیٰ سے دعا تو کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح کر دے.
اللہ اس کو توبہ نصیب فرما دے، اللہ اس کو ہدایت دے دے، ہزار چیزیں کرے گا لیکن کبھی اس کی بدخواہی پر اس کا دل آمادہ نہیں کرتا، یہ سچے ایمان کی علامت اور نشانی ہے۔ نمبر 3 ولزوم الجماعت، کبھی اپنے جو مسلمان جماعت ہے اپنی اجتماعیت کے سے ہٹتا نہیں۔ وہ ممکن ہے کہ اپنی قوم، اپنی برادری، اپنی جماعت سے اس کو کچھ تکلیف بھی پہنچ رہی ہو، کچھ مصیبتیں بھی، کچھ مشکلات بھی کھڑی ہوتی ہو، لیکن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے کے مطابق جس چیز کو تم برا سمجھ کر کے الگ ہونا چاہتے ہو اس پر صبر کر کے ملے رہنے میں زیادہ اللہ نے خیر و برکت رکھی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، جس چیز کو غلط سمجھ کر کے جس کی وجہ سے تم الگ ہونا چاہتے ہو کہ میں ایسا کر لوں گا یا اسے جان چھوٹ جائے گی، عبداللہ بن عباس کہتے نہیں یہ نہ، مسعود کہتے ہیں اس کیوں نہ سوچو، اجتماعیت میں رہ کر کے اگر دکھ درد پر تکلیف پر صبر کر لو تو اس میں زیادہ برکت ہے اور خیر بنسبت علیحدگی اختیار۔ یہی کیا کہ بھائی فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں او بیرون دریا کچھ نہیں۔ اتنی بڑی امت مسلمہ کی جماعت ہو، اس سے 2-4 آدمی ہم اکڑ کر کے الگ بھی ہو جائیں تو حکومت کا تو کم بگڑے گا لیکن آپ کا نقصان زیادہ ہوا۔ کیوں؟ آپ جماعت بہت ساری چیزوں سے محروم ہو، کہاں بھگ کر کے جائیں گے؟ ممکن ہے کسی ایسے ملک میں آپ بھگ کر کے چلے جائیں جہاں یہ کان اذان سننے کے لیے بھی ترستے ہوں، سمجھ گئے نا؟ یہی کیا کم ہے کہ 5 وقت اذان سنتے ہو اور اذان پر اگر تم نے جواب دیا اور دعا پڑھ لیا تو اللہ رسول فرماتے جتنے اذان سنی، اذان کا جواب دیا، یہ دعا پڑھ لی تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں آج دنیا میں کتنے مسلمان ایسے واللہ کہتے ہیں UAE آتے ہیں تو اب اذان سننے کو ہیں تو کیوں گھڑی دیکھتے ہیں کہ نماز کا وقت ہے چلے جاتے، جماعت تو ہو جاتی ہے لیکن اذان کی آواز کانوں کا پردہ پھاڑتے ہوئے دل تک کبھی نہیں سننے کو ملتی۔ اور یہاں تو ماشاءاللہ دشمن بھی بیٹھا ہے تو کھڑکی کے اندر سے آواز گھل جاتی ہے مؤذن کی، وہاں تم بھی سنو بت پرستو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم، سمجھ گئے نا؟ تو لزوم الجماعت، اللہ رسول کیا فرمایا؟ فائدہ کیا؟ فَإِنَّ مَنْ اللہ اکبر فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تُحِيطُ مَنْ وَرَاءَهُمْ۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات اللہ رسول نے فرمایا۔ اگر جماعت سے جڑے ہوئے ہو، تم دنیا میں کہیں بھی چلے گئے ہو کسی کام سے، یہاں دعا مانگتا ہے مسلمان تو نہیں کہتا اللہ جو فلاں جگہ چلا گیا اس کو نہیں، بلکہ کہتا ہے اللہ ہمارے جتنے بھائی ہیں سب کی مغفرت کر دے، اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات۔ یہ نہیں کہتا اللہ فلاں، یعنی آپ کا جو دشمن ہے جس نے آپ سے بات چیت بند کر رکھی ہے، اگر آپ جماعت سے جڑے ہوئے ہیں تو دشمن بھی دعا مانگتا ہے تو اللہ نے اجازت نہیں دی۔ یہ کہو ربنا اغفر لنا رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، اللہ سارے مومنوں کو بخشنا لیکن ہماری اس سے ٹھنی رہتی ہے، اس کو نہیں معاف کرنا، اجازت نہیں، کیونکہ آپ سے تھوڑی سی لڑائی ہے لیکن ہے آپ کا جماعتی، آپ کا مومن بھائی ہے، مسلمان بھائی آپ کے قوم کا ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے اجازت نہیں دی، بلکہ دعا مانگتے ہیں تو دعا میں وہ بھی شامل۔ اللہ رسول کیا فرمایا؟ چونکہ دعا جو ہے وہ گھیر لیتی ہے، جو نہیں بھی رہتے مسجد میں ان کو بھی دعا کیا کرتی ہے؟ مومنوں کی دعا گھیر لیتی ہے۔ مومن دعا کرتا ہے اپنے لیے نہیں بلکہ مسلمانوں کے لیے دعا کرتا ہے، نہ کسی ملک کو خاص کرتا ہے نہ کسی علاقے کو خاص کرتا ہے، زمین اور آسمان میں جہاں بھی مسلمان ہے اللہ تعالیٰ مسلمان بھائی کو معاف کر دے۔ تو میرے بھائیو، جس جماعت میں جڑنے سے اتنا فائدہ اس سے علیحدگی کیسے اختیار کی جا سکتی ہے؟ یہ 3 چیزیں ہو گئی۔ آخری چیز بڑی عجیب سے سنائی، میں نے کہا مروان
اللہ کے رسول کے بھی حدیث سن لے، من کانت الدنیا نیتہ، اگر کسی نے دنیا میں اپنا سب سے بڑا مقصد کیا بنایا؟ دنیا داری، کاروبار، مال، دولت، عزت، صرف دنیا کی فکر کی، قبر کی اور حشر کی کوئی فکر نہیں۔ من کانت الدنیا نیتہ، جس شخص نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا مقصد کیا بنایا؟ دنیا اور دنیا داری، تو اللہ تعالی اور آخرت پر روانہ کی، اللہ تعالیٰ اس کو 3 مصیبت میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے 3 مصیبتوں میں۔ اللہ اکبر، کیوں؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، نبی دنیا بھی ہے اور آخرت، لیکن آپ کے لیے، آپ کے امتی کے حق میں دنیا کے مقابلے میں آخرت ہزاروں گنا بہتر ہے۔ لیکن اس نے کیا کیا؟ دنیا کی فکر کی، سمجھ گئے نا، اور آخرت کی پرواہ نہ کی، اپنا مقصد دنیا بنایا، 3 عذاب میں مبتلا۔ نمبر 1، پہلا عذاب فرق اللہ علیہ امرہ، اللہ تعالیٰ اس کے کام، اس کی مشغولیات اور ضرورتوں کو اتنا بکھیر دیتا ہے کہ 24 گھنٹے اس کو سمیٹنے سے فرصت ہی نہیں ملتی، دماغ بھی تھکا، وقت، ساری پریشانیاں، سوتا ہے تو سوچتا رہتا صبح کیا کیا کرنا ہے اور آج کتنا کرنا تھا، کیا باقی رہ گیا۔ فرق اللہ علیہ امرہ، اللہ اس کے زندگی کے دنیا کے سارے مسائل کو بکھیر دیتا ہے، خوب الجھا دیتا ہے، اسی کے اندر پھنسا رہ جاتا ہے۔ نمبر 2، اللہ اکبر، وجعل فقرہ بین عینیہ، اور اس کی پریشانی کو اللہ دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی پر رکھ دیتے ہیں۔ ہر انسان، بیوی، بچے، لیبر، آفس والوں سے لے کر کے گھر کی بیوی تک ہے، کچھ آج موڈ درست نہیں ہے۔ اللہ اکبر، دیکھو اللہ کے رسول سے فرق اللہ جعل فقرہ بین عینیہ، دونوں آنکھوں کے درمیان اللہ اس کی پریشانی مسلط کر دیتے ہیں۔ چڑچڑا پن، چہرے کی رنگت بدلی اور اس کی پیشانی بتا رہی ہے۔ ایک سیدھا سادہ آدمی سلام کرنے میں ڈرتا ہے، پتہ نہیں کہ بڑے غصے میں نظر آ رہے ہیں، لیکن آپ کو ماشاءاللہ مسکرا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں۔ کوئی آدمی پریشان ہوا، سوچتا نہیں ذرا چہرہ اچھا لگ رہا ہے، خوش ہے، راستہ بھی پوچھوں گا تو بتا دوں گا، اگر ٹیکسی کا بھاڑا بھی مانگوں تو دے دے گا، تو اچھا آدمی نظر آ۔ اللہ اکبر، کتنی عجیب سے بات، فرق اللہ جعل فقرہ بین عینیہ۔ نمبر 3، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کتنا بھی کوشش کر پریشان، ولم یأتہ دنیا الا ما کتب لہ، اس کے باوجود دنیا اتنا ہی ملے گی جتنا اللہ نے اس کے نصیب میں، جتنا وہ چاہ رہا اتنی ہی ملے گی، اتنی ہی ملے گی جتنا اللہ نے اس کے نصیب میں لکھا ہے۔ اللہ اکبر، اگر نیت کر لیتا آخرت کی، پہلا درجہ آخرت کو دیتا، دین کو دیتا، اللہ کی عبادت کو، اللہ کی رضا کو دیتا، اور دوسرے درجے میں دنیا کو رکھتا، جب بھی دنیا اتنا ہی ملتی جتنا ملے، لیکن اس نے کیا کیا؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا، دنیا کی ظاہری زندگی کو تم نے آخرت پر ترجیح دی۔ 3 بلائیں ہو گئی۔ آگے ومن کانت نیتہ، اس کے برخلاف جس شخص نے زندگی کا سب سے بڑا مقصد اپنا دنیا میں آنے کا آخرت بنایا ہے۔ بھائی یہ تو چند روزہ زندگی ہے، سبھی کو دیکھ رہے ہیں، سمجھ گئے نا؟ جس شخص نے اس ملک کو بنایا ہوگا، ہاں، ایک ایک کر کے دوسروں کو دے کر کے سب کہاں چلے گئے ہیں؟ ایک قبرستان میں گئے ہیں۔ کوئی نہ ملک لے جا سکا، نہ اپنا محل اور بنگلہ لے جا سکا، نہ اپنی فوج قوت طاقت لے جا سکا، گیا تو صرف کفن لے کے گیا بس۔ اللہ کے رسول فرمایا جس شخص نے اپنا زندگی کا سب سے بڑا مقصد، ایسا نہیں کہ دنیا نہیں چاہتا، دنیا بھی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ، دونوں چاہتا ہے،
لیکن کبھی دنیا پر آخرت کو دنیا کو آخرت پر ترجیح نہیں دیتا. مین مقصد اس نے اپنا کیا بنایا؟ آخرت. اب اللہ تعالیٰ 3 عالی شان نعمتوں سے اسے مالا مال کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو سب کو عطا کر دے. کیا ہے میرے بھائیوں؟ نمبر 1، جمع اللہ لہ امرہ، اللہ اس کے سارے کاموں کو مختصر بنا کر کے آسان کر کے چھوٹا سا کر دیتے ہیں. ہاں اللہ اکبر. بھائی اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. دیکھو یہ اس موبائل میں جو کچھ ہے اگر ساری چیزیں نکالی جائے تو شاید اتنی بڑی بڑی 3 لائبریریاں بن جائیں. کیا خیال ہے آپ کا؟ جتنی کتابیں ہوگی اتنے کے لیے تو ایک لائبریری، اور پتہ نہیں کتنی کمپنیوں کا اس میں ہے، کتنے ٹیبل، کتنے کرسی، کتنے کیا کہتے ہیں ویئر ہاؤس، اور کتنے پتہ نہیں، اور کتنے ایئرپورٹ اس پر ہوں گے. اللہ نے سب کو سمیٹ کے کس میں کر دیا. اللہ جس نے دنیا میں آنے کا اپنا سب سے بڑا مقصد کیا بنایا؟ آخرت. دنیا بھی ہے لیکن مین چیز کیا ہے؟ آخرت. اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کے سارے کاموں کو سمیٹ کر کے بالکل مختصر کر دیتے. نمبر 2، دوسرا وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اتنا مالدار بنا دیتے ہیں کہ معلوم پڑتا ہے اس سے خوشحال پورے شہر میں کوئی دوسرا ہے ہی نہیں. اللہ کے رسول کی حدیث ہے اور اسی کو فارسی میں ترجمہ کیا گیا. کہا جاتا ہے دل بدستہ کہ غنا تونگری بدل اسنا بامال، لوگوں اصل مالدار تو ہے جس کے دل کو اللہ تعالیٰ مالدار بنا دے. مال سے کوئی انسان، کیوں؟ مال کے معنی ہوتے ہیں مالدار بڑا خوشحال. ارے خوشحال مالدار وہ ہے جس کا دل ہر وقت خوش ہو، کوئی ٹینشن ہو، سب سے بڑا خوشحال تو یہ ہے. اسی لیے اللہ اکبر کہا گیا، اللہ رسول نے فرمایا نمبر 3 وَآتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، اور اللہ نے جتنی دنیا اس کے نصیب میں لکھی ہے ناک رگڑ کر کے اس کے پاس آ ہی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ ہمیں اندر ان تینوں یہ ساری باتیں جو ہم نے سنا حدیث کے اندر ہم سب کو اس پر عمل کرنے والا بنائے. اور پھر آخر میں یہی کہیں گے کہ نبی علیہ السلام کی حدیث کا سنانا. نمبر 2، ہمیشہ اپنے اندر اخلاص اور خیر خواہی کا جذبہ رکھنا. اور تیسری چیز، ہمیشہ آخرت کو دنیا پر ترجیح دینا. یہی اصل کامیابی کا راز ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب.